अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 20 मई और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालातों वाक़यात से। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन में रहने वाले तारकिन वतन के लिए खुशखबरी। फ्रांस के सदर मुश्किल में फंस गए, जबकि यूरोपीय मुल्क इटली में महंगाई में इजाफा। दूसरी तरफ बरतानिया के यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती मुज़ाकरात जारी, जबकि माल्टा का तारकिन वतन के साथ गैर इंसानी सलूक। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 50 लाख से ज़ायद हो गई है। अगर हलाकतों की बात की जाए तो अब तक पूरी दुनिया में 3,25,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा हलाकतें अमेरिका में रिपोर्ट हुई हैं, जहां हलाकतों की तादाद 93,000 से ज़ायद हो गई है। इसके बाद जिक्र करते हैं ब्राज़ील का। तो ब्राज़ील जो है वो कोरोना वायरस से बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में ब्राज़ील में 1,179 अफराद हलाक हो गए हैं। हालिया दिनों में ब्राज़ील में कोरोना वायरस के केसेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है और वो कोरोना वायरस से मुतासरा दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है। इसके अलावा आलमी बैंक ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की वजह से 60 मिलियन से ज़ायद लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे चले जाएंगे। उसके बाद रुख करते हैं यूरोप का। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 95 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 27,888 तक जा पहुंची है। अगर नए केसेस की बात की जाए तो मजीद 416 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद स्पेन में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,32,555 तक जा पहुंची है। लेकिन लगातार चौथा दिन है कि हलाकतें 100 से कम हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा हम आपको बताते चलें कि स्पेन की गवर्नमेंट इमरजेंसी की मुद्दत बढ़ाने के लिए दोबारा पार्लियामेंट में बातचीत कर रही है। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त पार्लियामेंट का इजलास जारी है, जिसमें गौर किया जाएगा कि इमरजेंसी की मुद्दत को 7 जून तक बढ़ा दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, हमने भी आपको बताया था कि इमरजेंसी की मुद्दत 23 मई को खत्म होनी थी, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश है कि इसे बढ़ा दिया जाए। इस सिलसिले में स्पेन की गवर्नमेंट को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि अपोजिशन जमातें इसकी भरपूर मुखालफत कर रही हैं। लेकिन स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस का कहना है कि इमरजेंसी की मुद्दत को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि स्पेन में हलाकतें जो हैं वो मुसलसल कम हो रही है, हालात अच्छे हो रहे हैं। लेकिन स्पेन की गवर्नमेंट की कोशिश है कि इमरजेंसी के इख्तियारात हासिल करके वो लोगों की नकलो हरकत को कंट्रोल कर सके। इसके अलावा बड़ी डेवलपमेंट स्पेन में यह है कि स्पेन में 6 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए मास्क पहनने को लाजमी करार दे दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, तमाम अफराद के लिए उस वक्त ये मास्क पहनना ज़रूरी होगा जब वो 2 मीटर का फासला आपस में कायम ना रख सके। किसी भी छोटी जगह पर यह मास्क पहनना लाजमी होगा। बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से मशवरा दिया गया है कि बच्चों को भी मास्क पहनाए जाएं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो अपने पेपर्स और रेजिडेंस कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में फंसे हुए थे, क्योंकि उनके रेजिडेंस कार्ड खत्म हो चुके थे, वो सफ़र नहीं कर सकते थे। लेकिन अब स्पेन की गवर्नमेंट की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है, कहा गया है कि ऐसे लोगों को परेशानी की कोई बात नहीं। 6 माह तक उनके रेजिडेंस कार्ड जो हैं वो वैलिड होंगे, वो स्पेन का सफ़र कर सकेंगे। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस का। तो फ्रांस के सदर एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। खबर शामिल करते हैं फ्रांस से। तो फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। उनकी पार्टी पार्लियामेंट में अक्सरियत से महरूम हो गई है। इस पार्टी के कुछ अरकान ने पार्टी तोड़कर नई पार्टी बना ली है। नई पार्टी बनाने का मकसद अदम मसावात पर तवज्जो देना है, लेकिन इस फैसले से मिस्टर मैक्रोन की पार्टी के पास 288 सीटें रह गई हैं, जो ईवान ज़ेरा में
اکثریت سے بہت کم ہے۔ یاد رہے کہ ایوان میں سیٹوں کی تعداد 577 ہے۔ ابھی بھی فرانس کے صدر جو ہیں وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر حکومت بچا سکتے ہیں، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ارکان پارلیمنٹ اب صدر سے زیادہ خوش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ عوام میں بھی صدر میکرون کی مقبولیت میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ادھر فرانس میں 2 ماہ کے لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد کرونا وائرس کے کیسز میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا، لیکن فرانس کے صحت کے ڈائریکٹر سالمون کا کہنا ہے کہ ابھی بھی ضرورت ہے کہ انفیکشن کی سطح کو کم رکھنے کے لیے اجتماعی کوششیں کی جائیں۔ علامات ظاہر ہونے والے ہر شخص کا کرونا ٹیسٹ ضرور کیا جائے گا تاکہ کرونا وائرس کو کنٹرول رکھا جا سکے۔ اس کے بعد رخ کرتے ہیں یورپی ملک اٹلی کا۔ تو اٹلی میں لاک ڈاؤن تو ختم ہو گیا، لیکن لوگ مہنگائی کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ صارفین کے حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ کچھ چیزیں 50% تک مہنگی ہو گئی ہیں۔ بار، ریسٹورنٹ اور بیوٹی سالون سے درجنوں شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف کاروباری مالکان کا کہنا ہے کہ اپنا کاروبار چلانے میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یاد رہے کہ اٹلی میں لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد 70% ہوٹل اور ریسٹورنٹ کھلے ہیں، جبکہ صرف 40% ورکر ہی کام پر واپس آئے ہیں۔ ادھر حکومت نے کاروباری مالکان کو کرایوں اور ٹیکس میں ادائیگی کے لیے مزید ٹائم دیا ہے، لیکن دوسری طرف کاروباری مالکان کا کہنا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، حکومت کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو بچا سکے۔ یاد رہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اٹلی کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اٹلی کی معیشت کو بحال ہونے میں 1 سے 2 سال لگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رخ کرتے ہیں یونان کا۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بدھ کے روز یونان کے وزیر اعظم قوم سے خطاب کرنے والے ہیں۔ یقیناً توقع کی جا رہی ہے کہ وہ معیشت کی بحالی کے لیے اقدامات کا اعلان کریں گے۔ ان اقدامات کی توجہ بنیادی طور پر معیشت پر مرکوز رہے گی، لیکن دوسرے شعبوں کی بھی بات کی جائے گی جو کرونا وائرس کی وجہ سے بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ مختلف شعبوں کو مہارت دی جائیں گے۔ یقیناً وہ اس سلسلے میں اپنا روڈ میپ بتائیں گے کہ کس طرح جو معیشت ہے اس کو بحال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ یونان کی حکومت بار اور ریسٹورنٹ پر ٹیکس کو 13% کم کرنے جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف جو ورکرز ہیں ان کی سیلری بڑھائے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ حکومت کی بڑی توجہ صحت کے شعبے کی بحالی ہے۔ یاد رہے کہ یونان دوسرے یورپی ممالک کی نسبت کرونا وائرس سے بہت کم متاثر ہوا ہے، لیکن اس بحران کی وجہ سے اس کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہنگری کی۔ تو ہنگری کی پارلیمنٹ نے ایک ایسے قانون کی منظوری دی ہے جس کے تحت سرکاری دستاویز پر پیدائش کے وقت لکھی گئی جنس کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا، جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنی شناخت ظاہر کرنے سے نہیں روکے گی، لیکن حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ کچھ شہریوں کے ساتھ اس کی وجہ سے امتیازی سلوک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد رخ کرتے ہیں یورپی ملک برطانیہ کا۔ تو برطانیہ کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ برطانیہ جون کے آغاز تک ایک ہی دن 10,000 نئے کرونا وائرس کیسز کے رابطوں کا سراغ لگانے کا اہل ہوگا۔ یقیناً یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ برطانیہ میں ہلاکتیں جو ہیں وہ 35,000 تک جا پہنچی ہیں۔ یقیناً یورپ میں سب سے زیادہ ہلاکتیں جو ہیں وہ اس وقت برطانیہ میں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانیہ اور یورپ کے درمیان تجارتی مذاکرات جاری ہیں۔ مائیکل گو جو برطانیہ کی طرف سے مذاکرات کار ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یورپ کے ساتھ مذاکرات کا تیسرا دور جو ہے وہ انتہائی فائدہ مند تھا، انتہائی حوصلہ افزا ہے، لیکن اب بھی مختلف معاملات پر یورپی یونین اور ان کے درمیان اختلافات برقرار ہیں، جبکہ دوسری طرف یورپی یونین کے مذاکرات نے خبردار کیا ہے کہ برطانیہ کے مطالبات حقیقت مندانہ نہیں ہے۔ برطانیہ کی کوشش ہے کہ وہ ہر حالت میں یورپ چھوڑنے سے پہلے یورپ کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ڈچ حکومت کا کہنا ہے کہ ایک فارم میں کام کرنے والے ورکر کو کسی جانور سے کرونا وائرس منتقل ہوا ہے۔ یقیناً یہ ایک انوکھا کیس ہے۔
ڈچ حکومت کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے چائنا سے پیدا ہونے والے کرونا وائرس کے متعلق یہی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے، اور اس سلسلے میں چمگادڑ کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ یہ چمگادڑ سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں یورپی ملک مالٹا کی۔ تو مالٹا سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مالٹا کے حکام، مالٹا کے سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ایک ربڑ کی کشتی میں سوار تارکین وطن کو بچانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کشتی میں 100 سے زائد تارکین وطن سوار تھے، انہیں کچھ سامان دیا گیا اور اٹلی کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ایسا زبردستی کیا گیا کیونکہ یہ لوگ مالٹا میں انٹر ہونا چاہتے تھے، لیکن مالٹا کی حکومت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے خطرے کی وجہ سے وہ زیادہ تارکین وطن کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دے رہی، جس کے بعد ان تارکین وطن کو اٹلی کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی غیر انسانی سلوک ہے کیونکہ یہ لوگ ربڑ کی کشتی میں سوار تھے اور کشتی کسی بھی وقت ڈوب سکتی تھی، لیکن حالیہ دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ مالٹا کی حکومت تارکین وطن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی۔ اس کے بعد خبر شامل کرتے ہیں یورپی ملک جرمنی سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جرمنی کرونا وائرس کے بہت زیادہ کیس سامنے آئے ہیں، لیکن کرونا وائرس کے بعد جرمنی میں ہلاکتیں جو ہیں وہ بہت کم ہوئی ہے، اور اب یہاں پہ لاک ڈاؤن کی پابندیاں بھی جو ہیں وہ تقریباً ختم کر دی گئی ہیں۔ جرمنی کی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے بحران کے درمیان والدین کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے پیسے ملیں گے۔ جی ہاں ناظرین، ایک بہت ہی اچھی خبر ہے، جرمنی سے گورنمنٹ لوگوں کو 20 ہفتوں کے پیسے دے گی تاکہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کی نوکریوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اب گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ لوگوں کا ازالہ کیا جائے، یقیناً یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی کی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے خطرے کی وجہ سے مذبح خانوں میں عارضی کارکنوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو ماضی میں بھی بتاتے رہتے ہیں کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ ورکر جو ہیں یہ کام کرنے کے لیے رومانیہ سے جرمنی آتے ہیں۔ اس بار بھی بہت بڑی تعداد میں جو ورکر ہیں وہ چارٹر طیاروں کے ذریعے جرمنی پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے، لیکن اب جرمنی کی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے خطرے کو کم کرنے کے لیے ان ورکرز کے کام کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ان ورکر کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری یورپ کی تازہ ترین۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئے تو کومنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔